بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یہ چاروں جو کلاسز ہیں ان میں جہاں تفہیم کا سوال آتا ہے وہاں تشریح کا بھی سوال آتا ہے، اور خاص طور پہ اشعار کی تشریح والا سوال فیڈرل بورڈ میں لازمی پوچھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب بورڈ میں بھی اشعار کی تشریح لازمی آتی ہے۔ پنجاب بورڈ میں اور فیڈرل بورڈ میں فرق یہ ہے کہ پنجاب میں آپ نے سیاق و سباق بھی لکھنا ہوتا ہے یا حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں حوالہ متن اشعار میں آپ لکھتے ہیں، یعنی نظم کون سی ہے اور غزل کے شاعر کا نام کیا ہے، لیکن فیڈرل بورڈ میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے ڈائریکٹ تشریح کرنا ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ نے تشریح اس کی کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے اور کون سی ٹیکنیک، کون سا طریقہ کار اپنا کے آپ تشریح میں پورے نمبر لے سکتے ہیں، اس پر آج بات ہوگی۔ آپ نے ضرور ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اشعار کی تفہیم پر بات کی تھی، اور جو 3 اشعار میں نے وہاں لیے تھے وہی میں نے دوبارہ رکھے ہیں تاکہ تفہیم اور تشریح میں آپ کو فرق بھی پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ کہ تشریح کس طرح سے کرنی ہے اس کو آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ تشریح کا مطلب کیا ہے۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی وضاحت کرنا، اس کو کھول کر بیان کرنا، یعنی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اگر آپ کے پاس ایک شعر ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کم از کم 1 صفحہ اس پر تشریح لکھنی ہے، 2 ہیں تو 2 صفحے، 3 ہیں تو 3 صفحے۔ بہرحال اگر آپ کو یہاں سے نہیں سمجھ آ رہا تو آپ کی جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس پر جگہ مختص ہوتی ہے، آپ وہاں سے تشریح لکھ سکتے ہیں، لیکن 3 اشعار کی تشریح کم از کم 2 سے 2.5 صفحے تو آپ کو لکھنے چاہیے تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تشریح کیسے کی جائے۔ تشریح میں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی ایک شعر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مفہوم آپ کو پتہ ہو۔ اگر مفہوم نہیں پتہ تو ایک چیز یاد رکھیں، سب سے آسان کام تشریح کا یہ ہے کہ آپ نے ہر شعر کا ایک موضوع ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہر شعر کیا ہر مصرعے میں ایک الگ موضوع بیان ہوتا ہے، تو اگر آپ کو وہ موضوع پتہ چل جائے، موضوع ایسے ہی ہے یعنی ٹاپک جس کو آپ بولتے ہیں، اور پھر جس طرح مضمون لکھتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر، آپ اسی طرح لکھنا شروع کر دیں۔ بس شروع والی ایک آدھ لائن ایسے لکھ دیں کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ، آگے جس طرح آپ مضمون لکھتے ہیں پیراگراف کی شکل میں آپ وہاں لکھ دیں۔ مثلا یہ تینوں اشعار آپ کے سامنے لکھے ہیں، اب ذرا ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ہم نے تشریح کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے اہم نکات دیکھنے ہیں، یعنی ہر جو مصرعہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک موضوع ہے، اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ تو یہ میں نے کچھ اہم نکات بنائے ہیں۔ دیکھیں، پہلا جو شعر تھا اس میں خودی کی بیداری اور عشق میں اپنی پہچان پیدا کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یعنی دیکھیں 2 موضوع آگے، خودی کی بیداری اور عشق کی پہچان، اور عشق کی بدولت اپنی پہچان۔ دوسرے میں دیکھیں تو زمانے میں نئی تبدیلیاں پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے دوسرے مصرعے میں۔ اسی طرح فطرت شناس دل اور کائنات سے سبق لینے کی تلقین ہو رہی ہے۔ مغرب کی تقلید سے اجتناب اور خود کفیل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور اپنی تہذیب اور اپنے وسائل کو سامنے لانے، بروئے کار لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہاں سے بھی سمجھ نہیں آئی، یعنی عام نکات اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ نے موضوع بنانا ہے ہر شعر کا، وہ بھی یہ دیکھیں میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا پہلا جو شعر تھا اس کا موضوع بنتا تھا خودی کی بیداری یا جد و جہد، یعنی جد و جہد سے مراد کوشش۔ تو آپ شروع سے ہی بس لکھنا شروع کر دیں کہ شاعر اس شعر میں انسان کی خودی کو بیدار کرنے کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو اور محنت سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو تو دنیا میں تم ایک نیا مقام اور نئے مرتبہ حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی اس طرح شروع کریں گے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کو تشریح صرف آتی ہے 4 سے 5 لائنوں کی، اس کے بعد آپ کی تشریح ختم ہوگی، چونکہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ جو آپ کو ٹو دا پوائنٹ آتی ہے، پہلا پیراگراف یا پہلی 4-5 لائنیں آپ نے ہو بہو اس شعر سے ریلیٹڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو کچھ یاد آ رہا ہے یا اس سے جو بات نکلتی ہے، مثلا کوشش پر لکھ دیں، جد و جہد پر لکھ دیں، اور کوئی آپ کو کہاوت یاد آتی ہے، کوئی کہانی یاد آتی ہے، نیچے وہ لکھ دیں، لیکن پہلی 5-6 لائنیں جو ہیں وہ بالکل ایگزیکٹ ٹو دا پوائنٹ ہوں جو شعر میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آسان طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ کو موضوع پتہ ہو۔ اب دوسرا شعر دیکھیں تو اس کا موضوع بنتا تھا فطرت سے ہم آنگی یا غور و فکر، ایک لائن میں کہیں تو غور و فکر۔ تو آپ دوسرے شعر کی اگر تشریح لکھ رہے ہیں تو آپ لکھنا شروع کر دیں کہ شاعر اس شعر میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں نکل، باغ میں جا، دنیا کی سیر کر، وہاں جو جو چیزیں موجود ہیں، خواہ وہ پھول ہیں، درخت ہیں
انسان ہیں، جانور ہیں، ان پر تو غور کر، ان پر اپنی توجہ لگا، آبزرو کر چیزوں کو، تو تجھے وہاں ایسے راز پتہ چلیں گے جو شاید تجھے حیران کر دیں. یعنی اس طرح کی بات کرنی ہے آپ نے. اسی طرح تیسرا جو شعر ہے اس کا موضوع بنتا ہے خود انحصاری یا اس کو خودداری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اپنے آپ پر اعتقاد کرنا، اپنی تہذیب پر اعتقاد کرنا. تو اس میں آپ لکھیں کہ شاعر کہتا ہے کہ خوددار بنو، کسی کے کندھے تلاش مت کرو، اپنی تہذیب کو مت چھوڑو، اپنے اسلاف کی کہانیوں پر یقین رکھو، اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے، تقلید کرتے ہوئے مغرب کی تقلید کو چھوڑ دو. یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اب مثلا میں نے اس کی تشریح جو ہے تینوں کو اکٹھی یہ تھوڑی سی لکھی ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں کہ آپ نے آغاز کس طرح سے کرنا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے یہاں جب آپ کو سیدھا کہا جاتا ہے تشریح کرنی کہ آپ شاعر کے بارے میں لمبی چوڑی سٹوریاں لکھنا شروع کر دیں کہ اقبال تھا، اقبال کہاں پیدا ہوا، اقبال کس طرح کی شاعری کرتا تھا. بس آپ ٹو دا پوائنٹ رہیں. یہاں اقبال کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہاں اقبال نے کون سے موضوعات چھیڑے ہیں. مثلا خودی کا اقبال نے ذکر کیا ہے، خودداری کا ذکر کیا ہے، اپنے اوپر اعتقاد کرنے کا ذکر کیا ہے، اور عشق کا ذکر کیا ہے. تو آپ نے انہی موضوعات کو لے کے چلنا ہے. یہ تشریح آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ ان اشعار میں علامہ اقبال نے نوجوانوں کو بیداری، خودی اور تخلیقی صلاحیت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے یا متوجہ کیا ہے. پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ عشق اور خودی کی دنیا میں اپنی ایک پہچان بناؤ اور نئے صبح و شام پیدا کر کے اس دنیا کو بدل دو. یعنی اس طرح آپ لکھتے جائیں گے. دوبارہ یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ جو شروع والی 4 سے 5 لائنیں ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایگزیکٹلی وہی باتیں کریں جو اشعار میں کی گئی ہیں. لیکن ایگزیکٹلی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہی شعر لکھ دیں، یعنی ان کو جملوں میں کنورٹ کرنا ہے. شعر جو ہے ایک بحر کے اندر لکھا ہوتا ہے، ایک ترنم کے ساتھ بات کی گئی ہوتی ہے، وہاں جملہ مکمل نہیں ہوتا. اور نیچے آپ نے جملوں کی شکل میں، تحریر کی شکل میں اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اچھے سے تشریح کر پائیں گے اور جو اشعار ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر آپ کو کوئی مشکل اس سے ریلیٹڈ پیش ہو تو کامنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ ہم اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان.